الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے مقدمے کی سماعت ہوئی، اور اس مقدمے کی سماعت کا آغاز جو ہے اس میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان نے دعوت دی فاروق اشنائک صاحب کو کہ وہ آئیں اور وہ بتائیں کہ جو مذاکرات حکومت اور اپوزیشن کے درمیان چل رہے تھے ان کا کیا نتیجہ نکلا، جس پر فاروق اشنائک نے عدالت کو بتایا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ بہت اچھے ماحول میں ہوئے اور ایک دوسرے کی بات فریقین نے سنی، لیکن ساتھ ہی ساتھ فاروق اشنائک نے عدالت کی توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ الیکشنز کے انعقاد کا جو ٹائم فریم ہے وہ 90 دن ہی دیا گیا ہے آئین کے اندر، کہ اگر کوئی اسمبلی ڈیزالو ہوگی صوبائی اسمبلی تو اس کے الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہوں گے۔ لیکن انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ یہ جو شک ہے اس کو آئسولیشن میں نہیں پڑھا جا سکتا، اسے آرٹیکل 218(3) اور آرٹیکل 224 کے ساتھ ملا کے پڑھا جانا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ آرٹیکل 2183 میں یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں، اور اگر ایک صوبے میں ایک پارٹی کی حکومت ہوگی اور وہ بڑا صوبہ ہے تو اس کے بعد جو قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے وہ شفاف نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات جو انہوں نے بتائی کہ سندھ اور جو بلوچستان کی جو پروونشل اسمبلیز ہیں انہوں نے قرارداد منظور کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی جو ہے اس کو وقت سے پہلے ڈیزالو نہ کیا جائے۔ تو یہ وہ جو نکات تھے قانونی جو فاروق اشنائک نے عدالت کے سامنے اٹھائے۔ اس کے بعد جو دعوت دی گئی اپوزیشن کے ایک اور رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب کو، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ انتہائی مثبت جو ہے سمت میں جا رہے ہیں، اور ابھی تک جو بات چیت ہوئی ہے اس میں دونوں فریقین ہیں جو ہیں انہوں نے اپنا اپنا موقف جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ جو ہے وہ بتایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ مذاکرات انتہائی دوستانہ ماحول میں ہوئے، اور اس میں جن 3 چیزوں پہ اتفاق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ایک ہی دن منعقد کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ نگران حکومتوں کے زیر نگرانی جو ہے وہ منعقد کیے جائیں گے۔ تو اس بات پہ انہوں نے کہا کہ اتفاق ہو چکا ہے، اب صرف جس چیز پہ اتفاق ابھی تک نہیں ہوا ان کے مطابق وہ یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا تعین جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ تو اس دوران جو خواجہ سعد رفیق نے ایک بہت امپورٹنٹ آبزرویشن جو یا بات کی وہ یہ بھی تھی کہ تاریخ جو ہے اس میں حکمران آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے فوجی آمروں کا بھی جو ہے وہ سامنا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ذرائع تفنن یہ بھی کہا کہ آخری حکومت میں نقاب پوش مارشل لا جو تھا اس کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑا۔ بہرحال ان کی بات چیت کے بعد جب خواجہ یہ آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں قریشی صاحب جب یہ آئے تو شاہ محمود قریشی، تو انہوں نے آ کے جو عدالت کو بتایا کہ مذاکرات ہوئے اور بڑے اچھے ماحول میں ہوئے، اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہم نے ان مذاکرات کے دوران جو 3 دن کا وقت دیا تھا اپوزیشن کو حکومت کو، تو اس پر ہمیں انتہائی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ان کے چیئرمین نے بھی ان سے انتہائی سخت رویہ اختیار کیا اس موضوع پہ، اس بات پہ کہ یہ وقت کیوں دیا گیا ہے۔ تو ان کا جو ایک اور جس چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت وزیر قانون جو تھے وہ اس میں شامل تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو ہم اس فیصلے کو، یہ تو 3-4 کا فیصلہ ہے تو اس کو ہم مانتے ہی نہیں۔ تو شاہ محمود قریشی نے عدالت کی توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ اگر وہ اس فیصلے کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ان مذاکرات کا جو ہے وہ فائدہ نہیں، کیونکہ ہم ان کے مطابق جو عدالت جو ہے اس نے جو فیصلہ کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 14 مئی کو انتخابات کروائے جائیں،
وہ سٹل جو ہے وہ اس وقت انٹیکٹ ہے۔ بہرحال چیف جسٹس نے ایک دفعہ پھر اپنے جو فریقین ہیں ان کو کہا کہ یہ معاملہ اگر بات چیت کے ذریعے سے اور افہام و تفہیم کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہے تو بہتر ہے، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ ان حالات میں ہم مذاکرات جو ہیں ان سے کوئی زیادہ ان کو جاری بھی نہیں رکھ سکتے، یہ بھی ان کا کہنا تھا، اور آگے ہم مذاکرات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو جس طرح کی جو 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 رویہ ہے، رویے سے ان کی مراد یہ تھی کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اور جس سمت میں مذاکرات جا رہے ہیں تو ان کے مطابق یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ مذاکرات شاید کامیاب نہ ہو سکیں۔ بہرحال عدالت نے اس ان کی بات سننے کے بعد مقدمہ جو ہے وہ بلا تاریخ مؤخر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس میں کوئی شارٹ آرڈر جو ہے وہ پاس کریں گے۔ تو ناظرین کرام، بظاہر یوں لگتا ہے کہ عدالت جو ہے، ہاں یہ بات ضرور جو ہے اب چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے آبزرو کی گئی کہ ہم نے جو لیٹیچیوڈ دیا ہے، ہم نے جو ریسٹرینٹ شو کیا ہے، اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے دوسری سائڈ سے، اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ اگر ہم ریئیکٹ کریں تو پھر ہم جو ہے وہ غصے کی حالت میں ہوں گے، اور غصے کی حالت میں جو ہے وہ مقدمہ کی سماعت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور یوں لگا جیسے بظاہر عدالت جو ہے وہ مزید جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی آبزرو کیا کہ آگے 2-3-4 دن کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے مذاکرات جو ان کو جاری رکھیں، اور پھر لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی عدالت کی ڈائریکشن نہیں ہے، یہ تو ایک مقدمہ ہے جو زیر سماعت ہے، اور اس دوران اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی طرح سے کسی کنسنسس پہ پہنچتی ہیں تو یہ ان کے مطابق جو تھا یہ اچھا تھا۔ ایک اور چیز جس کا حوالہ میں دینا بڑا ضروری سمجھتا ہوں یہ تھا کہ فاروق کشن نائک نے جو اپنی کنسائز اسٹیٹمنٹ فائل کی، جو اپنا بیان داخل کیا تحریری، اس میں جو ایک چیز لکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ بجٹ کے معاملات اور معاشی معاملات ہیں اور اس حکومت کا رہنا جو ہے وہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ IMF کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے اور وہاں سے ایک پیکیج آنے والا ہے جس کے بعد جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ تیار کیا جائے گا، اور اس کے جو امپلیکیشنز ہیں، اکنامک امپلیکیشنز ہیں، ان پر انہوں نے بات کی۔ تو اس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اس چیز کو وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے IMF کے ساتھ مشروط کیا جا رہا ہے۔ بہرحال فاروق کشن نائک نے کہا کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عدالت کو اس کا جواب دے سکیں کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ خالصتاً ایک معاشی معاملہ ہے، اور وہ پوچھ کر حکومت کے جو وزیر خزانہ ہیں یا جو متعلقہ لوگ ہیں عدالت کی معاونت کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کارروائی کی جو سماعت ہے، جو کارروائی ہے، یہ بلا تاخیر مؤخر ہوگی اور پھر اس میں کوئی آرڈر جو ہے وہ پاس کیا جائے گا۔ تو یہ آج کی جو کارروائی تھی اس کا جو احوال تھا، اسی کے ساتھ میں آپ سے اس ریکویسٹ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔